الناصر نے اپنے وجود میں ایک لہر دوڑتی محسوس کی، جیسے سر سے داخل ہوئی اور پاؤں سے نکل گئی ہو۔ وہ انسانوں کا مقابلہ کرنے والا جان باز تھا۔ اس کے شبخون اس کے ساتھیوں کو حیران کر دیا کرتے تھے، مگر ان لڑکیوں کے آگے وہ بزدل بن گیا۔ اس کے دل پر ایسے خوف کی گرفت تھی جو اس نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ جنات کی کہانیاں سنتا رہا تھا، جنات سے کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ اسے ہر لمحہ توقع تھی کہ یہ دو لڑکیاں اور دو گھوڑے غائب ہو جائیں گے یا شکلیں بدل لیں گے۔ ان کے خلاف وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بے بس اور مجبور ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ سائے میں چلے۔ ان میں سے ایک تو بے ہوش پڑا تھا، اسے گھسیٹ کر سائے میں لے گئے۔ اپنے متعلق بتاؤ، تم کیا کر کے آئے ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ پانی پلاؤ، الناصر نے التجا کی۔ سنا ہے جنات ہر چیز حاضر کر دیا کرتے ہیں۔ گھوڑوں کے ساتھ مشکیزیں ہیں، لڑکی نے کہا۔ ایک کھول لو۔ الناصر نے ایک گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھا ہوا مشکیزہ کھولا۔ پانی سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے سب سے پہلے بے ہوش ساتھی کے منہ میں پانی ٹپکایا۔ اس نے آنکھ کھولی اور اٹھ بیٹھا۔ الناصر نے مشکیزہ اس کے منہ سے لگا دیا، لیکن اس سے زیادہ پانی نہ پینے دیا۔ باری باری سب نے پانی پی لیا۔ الناصر کا دماغ صاف ہو گیا۔ اس نے سوچا یہ لڑکیاں تصور یا وہمہ ہوتا تو دماغ میں جان آ جانے سے یہ وہمہ غائب ہو جاتا، لیکن لڑکیاں وہاں موجود تھی، اور سب سے بڑی حقیقت یہ تھی کہ اس نے پانی پیا تھا۔ اگر محض پانی تصور ہوتا تو اس سے اس کے جسم میں تازگی نہ آتی۔ اس نے لڑکیوں کو ایک بار پھر دیکھا اور بڑی غور سے دیکھا۔ اب اسے وہ اور زیادہ حسین نظر آئیں۔ وہ یقیناً انسان نہیں تھی۔ الناصر کی ذہنی، جذباتی اور جسمانی کیفیت یہ تھی کہ اسے اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں رہا تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اپنی مرضی سے سوچنے کے قابل نہیں رہا۔ اس کے ساتھیوں کے چہروں پر زندگی اونت کر آئی تھی۔ یہ اس سے تھوڑے سے پانی کا کرشمہ تھا جو ان کے جسموں میں گیا تھا، مگر الناصر کی طرح ان پر بھی خوف طاری ہو گیا تھا۔ لڑکیاں انہیں خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ باہر کی دنیا جل رہی تھی۔ زمین ایسے شعلے اگل رہی تھی جو محسوس ہوتے تھے، نظر نہیں آتے تھے، لیکن جہاں یہ لوگ بیٹھے تھے وہ ان شعلوں سے محفوظ تھے۔ اوپر ریتلی چٹان کی چھت تھی اور جگہ خاصی کشادہ تھی۔ بڑی لڑکی نے بازو الناصر کی طرف بڑھایا، درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی آگے کر کے بازو کو گھوڑوں کی طرف گھما کر کہا، وہ تھیلا کھول لاؤ اور اپنے ساتھیوں کو دو۔ الناصر ایسے انداز سے گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھا ہوا چمڑے کا تھیلا کھول لایا جیسے اس نے یہ حرکت کسی جادو کے زیر اثر کی ہو۔ اس نے تھیلا کھولا تو اس میں کھجوروں کے علاوہ کھانے کی کچھ ایسی چیزیں پڑی تھی جو صرف امیر لوگ کھایا کرتے تھے۔ خشک گوشت بھی تھا جو کھانے کے قابل تھا۔ اس نے لڑکیوں کو دیکھا۔ بڑی لڑکی نے کہا، کھاؤ۔ الناصر نے یہ چیزیں اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیں۔ ان سب کے پیٹ پیٹ سے لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ کھانا مقدار کے لحاظ سے تھوڑا تھا، جو بظاہر ایک آدمی کے لیے کافی تھا، لیکن چاروں سیر ہو گئے۔ انہیں ماحول نکھرا ہوا دکھائی دینے لگا۔ لڑکیوں کا حسن پہلے سے کہیں زیادہ پرکشش اور پر اسرار ہو گیا۔ تم ہمارے ساتھ کیا سلوک کرو گی؟ الناصر نے بڑی لڑکی سے کہا۔ جن اور انسان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ تم آگ ہو، ہم مٹی اور پانی ہیں۔ ہم سب کا خالق خدا ہے۔ ہمیں اپنے خالق کی مخلوق سمجھ کر ہم پر رحم کرو۔ ہمیں ترکمان کے راستے پر ڈال دو۔ تم چاہو تو پلک جھپکتے ہمیں ترکمان پہنچا سکتے ہو۔ تم کہیں شبخون مارنے گئے تھے؟ بڑی لڑکی نے پوچھا۔ صلاح الدین ایوبی کے چھاپا مار بھی جن ہوتے ہیں۔ ہمیں بتاؤ کہ تم کہاں گئے تھے اور کیا کر کے آئے ہو؟ الناصر نے اسے اپنی تمام کارگزاری سنا دی۔ اس کی ٹولی نے جس دلیری سے شبخون مارے اور جو نقصان کیا تھا وہ پوری تفصیل سے سنایا۔ پھر یہ بھی بتایا کہ وہ کس طرح واپسی کے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ تم اپنے سپاہیوں سے بہتر سپاہی معلوم ہوتے ہو، لڑکی نے کہا۔ کیا تمہاری فوج کا ہر ایک سپاہی یہ کام کر سکتا ہے جو تم نے کیا ہے؟ نہیں، الناصر نے جواب دیا۔ ہم چاروں کو تم انسان نہ سمجھو۔ ہمیں استادوں نے جو تربیت دی ہے وہ ہر ایک سپاہی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم صحرائی ہرن کی طرح دوڑ سکتے ہیں، عقاب کی طرح ہماری آنکھیں بہت دور تک دیکھ سکتی ہیں، اور ہم چیتے کی طرح حملہ کرتے ہیں۔ ہم میں سے کسی نے بھی چیتا نہیں دیکھا۔ استادوں نے بتایا کہ چیتا کیا ہوتا ہے اور وہ کس طرح حملہ کرتا ہے۔
اس جسمانی پھرتی کے علاوہ ہمارے دماغ دوسرے سپاہیوں کی نسبت زیادہ اچھی طرح سوچ سکتے ہیں۔ ہمیں استادوں نے یہ ہنر بھی سکھایا ہے کہ دشمن کے ملک میں جا کر فوجی راز کس طرح حاصل کیے جاتے ہیں۔ ہم بھیس بدل لیتے ہیں، آواز بدل لیتے ہیں، اندھے بن سکتے ہیں، ضرورت پڑے تو ہم آنسو بہا سکتے ہیں، اور جب پکڑے جانے کا خطرہ ہو تو ہم اپنی زندگی سے دستبردار ہو کر لڑتے اور نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم قید نہیں ہوتے، شہید ہوا کرتے ہیں۔ اگر ہم جن نہ ہوتی تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ لڑکی نے پوچھا۔ تم یقین نہیں کرو گی، الناصر نے کہا، ہم وہ پتھر ہیں جنہیں عورت کا حسن توڑ نہیں سکتا۔ مجھے یقین ہو جائے کہ تم انسان ہو اور پتہ چل جائے کہ راستے سے بھٹک گئی ہو تو تم دونوں کو اپنی پناہ میں لے لوں گا اور اپنے ایمان کی طرح قیمتی سمجھوں گا، مگر تم انسان نہیں ہو۔ تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم انسان نہیں ہو۔ تم جیسی لڑکیاں اس جہنم میں نہیں آ سکتی۔ اب میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ ہمیں پناہ میں لے لو۔ ہم انسانوں کی مخلوق سے نہیں، لڑکی نے کہا۔ ہمیں معلوم تھا کہ تم کیا کر رہے ہو، ہمیں معلوم تھا کہ تم راستے سے بھٹک گئے ہو۔ اگر تم گنہگار ہوتے تو جس صحرا سے تم گزر کر آئے ہو وہ تمہارا خون پی جاتا اور تمہارے جسم کی گوشت کو ریت بنا کر تمہاری ہڈیاں ننگی کر دیتا۔ اس صحرا نے بھٹکے ہوئے گنہگاروں کو کبھی نہیں بخشا۔ ہم دونوں تمہارے ساتھ تھیں۔ تمہیں جو صعوبتیں برداشت کرنی پڑی ہیں وہ اس لیے تم پر ڈالی گئی ہیں کہ تم خدا کو بھول نہ سکو اور تمہارے دل سے گناہ کا خیال اور ارادہ نکل جائے۔ ہمیں معلوم تھا کہ ہم جیسی خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر تم بھوک اور پیاس کو بھول جاؤ گے اور تمہارے دل پر شیطان کا قبضہ ہو جائے گا۔ تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں؟ الناصر نے پوچھا۔ ہمیں اس نے بھیجا ہے جو صحراؤں میں راستہ بھول جانے والے نیک بندوں کو راہ دکھاتا ہے۔ بڑی لڑکی نے کہا، تم پر خدا نے جو رحمت نازل کی ہے اس کا تم حساب نہیں کر سکتے۔ اس نے ہمیں کہا تھا کہ مرد نزع کے عالم میں بھی شیطان کے اثر سے آزاد نہیں ہوتا۔ اسے ناپاک قبضے سے آزاد کرانے کے لیے خدا نے تمہیں عذاب میں ڈالا ہے۔ پھر ہمیں حکم ملا کہ ان کے سامنے آ جاؤ اور انہیں پناہ میں لے لو۔ ہم جانتے تھے کہ تم نے دشمن کو کس طرح اور کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ پھر مجھ سے کیوں پوچھا تھا؟ الناصر نے پوچھا۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ تم کتنا جھوٹ اور کتنا سچ بولتے ہو، لڑکی نے کہا۔ تم سچے ہو، ہم جھوٹ نہیں بولا کرتے، الناصر نے کہا۔ شبخون مارنے والے خدا کو گواہ بنایا کرتے ہیں۔ اپنی فوج اور اپنے سالاروں کی نظروں سے اوجھل ہو کر ہم حقیقت کو دل میں بٹھا لیتے ہیں کہ ہمیں خدا دیکھ رہا ہے۔ ہم خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ الناصر خاموش ہو گیا اور پوچھا، تم نے میرے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرو گی؟ جو ہمیں حکم ملا ہے اس کے خلاف ہم کچھ نہیں کر سکتے، لڑکی نے جواب دیا۔ ہمارا سلوک برا نہیں ہوگا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم اب بول نہیں سکتے۔ تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، مگر تمہارے دلوں میں جو خوف ہے وہ تمہیں سونے نہیں دے رہا۔ دل سے خوف نکال دو اور سو جاؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ الناصر نے پوچھا۔ جو اللہ کا حکم ہوگا، لڑکی نے جواب دیا۔ ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر بھاگنے کی کوشش کرو گے تو ان ریتیلے ستونوں کی طرح ستون بن جاؤ گے۔ تمہیں دور سے یہ ستون نظر آئے ہوں گے، ان کے اوپر کوئی چھت نہیں، یہ مینار لگتے ہیں، اصل میں انسان ہیں، انسان تھے۔ ہمیں حکم نہیں کہ تمہیں دکھاؤں، اگر حکم ہوتا تو کسی بھی مینار پر تم تلوار کی ضرب لگاتے تو اس میں سے خون پھوٹتا۔ الناصر اور اس کے ساتھیوں کی آنکھیں خوف سے باہر آنے لگی، ان کی سانسیں رک گئیں۔ یہ روئی زمین کا جہنم ہے، لڑکی نے کہا۔ ادھر وہی آتا ہے جو راہ سے گمراہ ہو جاتا ہے، اور وہ کہ جو بھولے بھٹکے مسافروں کو راستہ دکھاتا ہے اور کسی کو نظر آیا نہیں کرتا۔ انہیں غزال جیسے خوبصورت جانوروں یا ہم جیسی خوبصورت لڑکیوں کے روپ میں آ کر انہیں راہ پر ڈالتا، پانی پلاتا اور انہیں اس دوزخ کی اذیت سے بچا لیتا ہے۔ مگر انسان گناہوں کا اتنا شیدائی ہے کہ غزال کو دیکھتا ہے تو اس پر تیر چلاتا ہے کہ اسے مارے اور اس کا گوشت کھائے، اور جب ہم جیسی عورتوں کو دیکھتا ہے تو اسے تنہا اور مجبور سمجھ کر اسے عیش و عشرت کا ذریعہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے
وہ لڑکی سے کہتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ، تمہارے ساتھ شادی کروں گا، تم میرے حرم کی ملکہ ہوگی۔ ریت اور مٹی کے یہ بے ڈنگ اور لمبوترے مینار ایسے ہی آدمی تھے، تم ان میں شامل نہیں ہوگے۔ سو جاؤ، اگر ہمیں دیکھ کر تمہارے دل میں گناہ انگڑائی لے تو اس سے بھی سلا دینا، ورنہ تمہارا انجام یہی ہوگا جو تم دیکھ رہے ہو۔ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ جس کی لذت کی وہ پیداوار ہے، اس لذت کا شیدائی ہو کر تباہ ہوتا ہے اور برے برے انجام کو پہنچتا ہے۔ انسان کی اس کمزوری نے قوموں کے نام و نشان مٹا دیے ہیں۔ لڑکی کے بولنے کے انداز میں جادو کا اثر تھا۔ یہ کسی پہلو اس دنیا کی لڑکی نہیں تھی، اس کے سینے میں ایک مقدس پیغام تھا۔ الناصر اور اس کے ساتھیوں پر تقدس طاری ہو گیا اور وہ خود فراموشی کے عالم میں سنتے رہے۔ پھر وہ اونگنے لگے اور ایک ایک کر کے لڑک گئے۔ چاروں گہری نیند سو گئے تو بڑی لڑکی نے چھوٹی لڑکی کی طرف دیکھا، دونوں مسکرائیں اور انہوں نے سکون کی لمبی آہ بھری۔ الناصر کو کچھ خبر نہیں تھی کہ جس طرح اس کا مشن کامیاب ہو چکا ہے، اس طرح اس کی فوج ایک ہی حملے میں اپنے مشن میں کامیاب ہو چکی ہے۔ اتحادی فوج کو سلطان ایوبی بکھیر کر بھگا چکا تھا۔ اتحادی فوج کا سالار اعلیٰ سیف الدین میدان جنگ سے لاپتہ ہو چکا تھا اور اب سلطان ایوبی سیف الدین کے ایک سالار مظفر الدین کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ اگر مظفر الدین میدان جنگ میں ہوا تو وہ جوابی حملہ ضرور کرے گا۔ سلطان ایوبی کا اندازہ غلط نہیں تھا، مظفر الدین وہی تھا۔ اس کے پاس اس فوج کا چوتھائی حصہ تھا جو سلطان ایوبی کی حملے کی تاب نہ لا کر بھاگ چکی تھی۔ اس چوتھائی حصے کو جنگ میں شریک ہونے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ یہ شکست خوردہ فوج کا محفوظہ تھا جو محفوظ تھا اور سلطان ایوبی اس کی موجودگی سے بے خبر تھا۔ یہ اس کی چھٹی حص تھی جو اسے بتا رہی تھی کہ خطرہ ابھی موجود ہے۔ اس نے اپنے جاسوسوں کو میدان جنگ کے ارد گرد دور دور تک پھیلا دیا تھا تاکہ کسی بھی جگہ کوئی فوج ہو اس کی اطلاع فوراً پہنچائیں۔ وہاں ہر فوجی کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ سیف الدین کی فوج مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے اور یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس فوج کا کوئی سپاہی افسر زندہ موجود ہوگا۔ ان میں سے جو زندہ موجود تھے وہ سلطان ایوبی کی فوج کی حراست میں جنگی قیدی تھے۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ وہ خطہ ایسا تھا کہ جس کے خد و خال کئی دستوں کو ایک ایک نشیب میں، چٹانوں کے جرمٹ میں یا جنگل میں چھپا سکتے تھے۔ سلطان ایوبی کے جاسوسی نظام کو یہی دشواری پیش آ رہی تھی، حالانکہ یہ وہ نظام تھا جو دشمن کے پیٹ میں جا کر راز نکال لایا کرتا تھا۔ مظفر الدین نے میدان جنگ سے 2-2.5 میل دور ایک ایسی جگہ اپنے دستے پا رکھے تھے جو اس خطے کا نشیبی علاقہ تھا۔ وہاں جنگل بھی تھا اور ارد گرد چٹانیں بھی۔ وہ اپنے خیمے میں بیٹھا سلطان ایوبی پر حملے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ وہ بہت جلدی میں تھا۔ اس کا ایک نائب سالار خیمے میں داخل ہوا، اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا۔ کوئی نئی خبر ہے؟ مظفر الدین نے پوچھا۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، نائب سالار نے کہا۔ تفصیل اس سے سن لو، یہ سب کچھ دیکھ آیا ہے۔ یہ ایک جاسوس تھا، اس نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج نے ابھی ہماری فوج کا سامان نہیں اٹھایا جو بھاگ گئی ہے۔ زخمیوں کو اٹھا لے گئے ہیں، لاشیں بھی اٹھا لی گئی ہیں۔ ہماری لاشوں کو بھی وہ اپنی لاشوں کے ساتھ الگ الگ قبروں میں دفن کر رہے ہیں۔ مجھے ان کی خبر سناؤ جو ابھی زندہ ہے، مظفر الدین نے کہا۔ مرنے والوں کو قبروں میں اترنا ہے، وہ اتر رہے ہیں۔ کیا ایوبی نے اپنی فوج میں کوئی رد و بدل کیا ہے؟ اس کا دایاں بازو وہی ہے یا ادھر ادھر ہو گیا ہے؟ قابل صد احترام سالار، جاسوس نے کہا، میں سپاہی نہیں کماندار ہوں۔ میں جو خبر دے رہا ہوں وہ کچھ سوچ اور کچھ سمجھ کر دے رہا ہوں۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو خوش کروں اور آپ کی خفگی سے ڈروں۔ میرا مقصد بالکل آپ ہی کی طرح یہی ہے کہ سلطان ایوبی کی فتح کو شکست میں بدلا جائے۔ آپ کچھ جلدی میں معلوم ہوتے ہیں، جلدی ضرور کریں، جلد بازی سے بچیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں مجھے کہنے دیں، مجھے پابند نہ کریں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی نظر سلطان ایوبی کے دائیں پہلو پر ہے، کیونکہ یہی ہدف آسان زد اور رسائی میں ہے، مگر میں نے اس کی فوج کے دوسرے حصوں کو بھی پیش نظر رکھ کر دیکھا ہے۔
ہم اس کے دائیں پہلو پر حملہ کریں گے تو سلطان ایوبی فوج کے دوسرے حصوں کو کس طرح استعمال کرے گا؟ وہ ہمیں گھیرے میں لینے کی کوشش کرے گا۔ مظفر الدین نے کہا، گھیراؤ وسیع رکھے گا، ہمیں گھمائے پھرائے گا اور گھیرا تنگ کرتا جائے گا۔ میں اس کی چالوں کے متعلق پیشگوئی کر سکتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی نے محفوظہ کے ان دستوں کو جن سے اس نے ہمارے قلب پر حملہ کیا اور کامیابی حاصل کی، پھر سے سمیٹ لیا اور اگلے دستوں سے ایک کوس پیچھے تیار رکھا ہوا ہے۔ آپ ٹھیک سمجھے ہیں کہ سلطان ایوبی ہمارے حملہ آور دستوں کو گھیرے میں لینے کی کوشش کرے گا۔ میں قبروں کا جو ذکر کر رہا تھا وہ بے معنی نہیں تھا۔ سلطان ایوبی کا دایاں بازو جس جگہ ہے اس سے 1.5 کوس پیچھے ہماری اور ایوبی کی فوج کی لاشوں کے لیے قبریں کھودی گئی ہیں۔ ان کی تعداد 1,500 کے لگ بھگ ہوگی۔ یہ 1,500 گڑھے ہیں۔ آپ قبر کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی سے واقف ہیں۔ آپ ایسی سمت سے حملہ کریں کہ ایوبی کے دستے پیچھے ہٹیں۔ آپ انہیں قبروں کے قریب لے جائیں۔ دست بدست لڑنے کے بجائے تیروں کا اندھا دھند استعمال کریں اور انہیں مجبور کریں کہ قبروں پر چلے جائیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ گھوڑے کھلی ہوئی قبروں میں کس طرح گریں گے۔ ان میں سے جن قبروں میں لاشیں اتار کر ان پر ڈھیریاں بنا دی گئی ہیں وہ بھی ان کے لیے رکاوٹ بنیں گی۔ ایوبی کے دائیں بازو کی قوت کتنی اور کس قسم کی ہے؟ مظفر الدین نے پوچھا۔ کم از کم 1,000 سوار اور 1,500 پیادے ہیں، جاسوس کماندار نے جواب دیا۔ یہ دستے تیاری کی حالت میں ہیں، آپ انہیں بے خبری میں نہیں لے سکتے۔ اس نے اس نقشے پر جو مظفر الدین کے آگے پڑا تھا ایک جگہ انگلی رکھ کر کہا، یہ ہے دشمن یعنی ایوبی کا دایاں بازو۔ میرے اندازے کے مطابق اس کا پھیلاؤ 800 قدم ہے۔ اس کے سامنے کی زمین گھڑوں والی ہے، نیچی نیچی گول گول ٹیکریاں بھی ہیں۔ اس کے دائیں کا علاقہ صاف ہے۔ حملے کے لیے یہ راستہ موزوں نظر آتا ہے، مگر حملہ سامنے سے کیا جائے دشمن پیچھے ہٹے گا۔ میرا حملہ سامنے کے بیکار راستے سے بھی ہوگا، دائیں جانب سے صاف راستے سے بھی۔ مظفر الدین نے کہا، میں قبروں کے گھڑوں اور ڈھیریوں کو استعمال کروں گا۔ اس نے اپنے نائب سالار سے کہا، کوئی بھی آدمی کہیں بھی نظر آئے اسے پکڑ لو۔ یہ علاقہ جنگ کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، ادھر سے کوئی مسافر نہیں گزرے گا، ادھر سے وہی گزرے گا جو جاسوس ہوگا۔ 2 مسافروں کو شاید معلوم نہیں تھا کہ یہ علاقہ جنگ کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ ایک اونٹ پر سوار تھا، وہ بوڑھا تھا، اس کی داڑھی سفید تھی، اونٹ پر کچھ سامان بھی لدا ہوا تھا۔ دوسرے نے اونٹ کی مہار پکڑ رکھی تھی۔ وہ دونوں دیہاتی لباس میں تھے۔ وہ اس جگہ سے گزر رہے تھے جہاں سے مظفر الدین کے چھپے ہوئے دستے نظر آ رہے تھے۔ ایک فوجی نے انہیں پکارا، وہ نہ رکے، ان کی رفتار تیز ہو گئی۔ ایک گھڑ سوار ان کے پیچھے گیا تو وہ رک گیا۔ سوار نے انہیں ساتھ چلنے کو کہا۔ ہم مسافر ہیں، جوان آدمی نے کہا، آپ کا کیا بگاڑا ہے، ہمیں جانے دیں۔ حکم ہے کہ یہاں سے جو گزرے اسے روک لیا جائے، گھڑ سوار نے کہا اور انہیں اپنے ساتھ لے گیا۔ انہیں ایک خیمے کے سامنے جا کھڑا کیا اور خیمے میں اطلاع دی گئی۔ ایک کماندار باہر آیا، اس نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ انہوں نے جو جواب دیا اس سے کماندار مطمئن ہو گیا، لیکن اس نے انہیں بتایا کہ انہیں آگے نہیں جانے دیا جائے گا، انہیں عزت سے رکھا جائے گا، قید میں نہیں۔ ان کے اس سوال کا جواب نہ دیا جا سکا کہ انہیں کب تک یہاں رکھا جائے گا۔ یہ پہلے مسافر تھے جنہیں مظفر الدین کے حکم کے مطابق روکا گیا تھا۔ انہیں 2 سپاہیوں کے حوالے کر کے کہا گیا کہ وہ ان کے خیمے میں رہیں گے۔ ان کی کسی نے نہ سنی۔ انہیں جس خیمے میں رکھا گیا وہاں یہی 2 سپاہی رہتے تھے۔ رات کو سپاہی سو گئے۔ سفید ریش بوڑھا جاگ رہا تھا۔ خیمے میں اندھیرا تھا۔ بوڑھے نے خراٹوں سے اندازہ کیا کہ وہ دونوں سپاہی سو گئے ہیں۔ اس نے اپنے ساتھی کو ٹھوکر ماری، دونوں لیٹے لیٹے سرکنے لگے۔ جب خیمے کے دروازے تک پہنچے تو باہر کو سرک گئے۔ باہر خاموشی تھی۔ خیمے سے کچھ دور جا کر بوڑھے نے اپنے ساتھی سے کہا کہ وہ اس سے الگ ہو جائے اور کسی اور سمت سے خیمہ گاہ سے باہر نکلے۔ دونوں الگ ہو گئے۔ ان کی یہ توقع پوری نہ ہوئی کہ وہاں سارا کیمپ سویا ہوا ہوگا۔ سنتری جاگ رہے تھے۔
ایک سنتری نے اندھیرے میں سائے کو حرکت کرتے دیکھا تو اسے بلانے کے بجائے اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ بوڑھا تھا، اس نے سنتری کو دیکھ لیا اور وہ کہیں چھپ گیا۔ سنتری آیا، اسے ڈھونڈنے لگا، وہاں کچھ سامان پڑا تھا، اس ڈھیر میں کہیں چھپا رہا، پھر اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے دبے پاؤں نکل گیا۔ بالکل اسی طرح ایک اور سنتری نے اس کے ساتھی کو دیکھ لیا۔ مظفر الدین نے جاسوسوں پر نظر رکھنے اور انہیں پکڑنے کے بڑے ہی سخت احکام دے رکھے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ سلطان ایوبی کے جاسوس بہت تیز اور ہوشیار ہیں، چنانچہ مظفر الدین نے اس کے جاسوسوں کو پکڑنے کے لیے خاص انہی ہدایات کے مطابق سنتری بوڑھے اور اس کے ساتھی کو پکارتے نہیں تھے، ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ بوڑھے کا ساتھی بھی چھپ گیا، ادھر بوڑھا بھی ایک سنتری کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بوڑھا ایک اور جگہ چھپا، سنتری اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ سنتری غلط فہمی میں آگے نکل گیا، بوڑھے نے خنجر نکال لیا۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس سنتری سے نجات حاصل کرنے کے لیے اسے خنجر سے ہلاک کر دے گا۔ بوڑھا اٹھا، ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ کدھر کو نکلے کہ اچانک ایک آدمی اس کے قریب آ رکا۔ بوڑھے نے ذرا بر توقف نہ کیا، خنجر اس کے دل میں اتار دیا، فوراً بعد دوسرا وار کیا۔ اس آدمی کے منہ سے آواز نکلی اور خاموش ہو گئی، وہ آدمی گر پڑا۔ بوڑھا وہاں سے بھاگنے کی راہ دیکھ رہا تھا کہ کسی نے پیچھے سے اسے دبوچ لیا۔ بوڑھے نے جسم کو اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ اسے دبوچنے والا اسے الگ ہو کر گرا۔ وہ تیز بھاگا مگر کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ اس نے جسے گرایا تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، وہ تیز دوڑا اور بوڑھے کو پیچھے سے پکڑ لیا، ساتھ ہی اس نے شور مچا دیا۔ مشعلیں جل اٹھیں، 3-4 سنتری دوڑے آئے، انہوں نے مشعلوں کی روشنی میں دیکھا کہ یہ تو کوئی سفید ریش بزرگ ہے، مگر ان سب سے آزاد ہونے کے لیے ایسی پھرتی اور ایسی طاقت کا مظاہرہ کر رہا تھا جو اس عمر میں کم ہی کسی انسان میں ہوتی ہے۔ وہ اکیلا تھا، سنتری زیادہ تھے، وہ ان سے آزاد نہ ہو سکا، مگر اس کوشش میں اس کی سفید داڑھی اتر کر گر پڑی۔ سب نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر چھوٹی چھوٹی سیاہ داڑھی تھی جو سلیقے سے تراشی ہوئی تھی، اور وہ ایک جوان آدمی تھا، سفید داڑھی مصنوعی تھی۔ اسے پکڑ کر اس جگہ لے گئے جہاں اس نے ایک سنتری کو خنجر کے 2 وار کر کے مار ڈالا تھا۔ مشعل کی روشنی میں سب نے دیکھا کہ وہ کوئی سنتری نہیں بلکہ اسی آدمی کا ساتھی تھا، وہ مر چکا تھا۔ اس آدمی نے جو سفید داڑھی لگا کر بوڑھا بنا ہوا تھا، اپنے ہی ساتھی کو سنتری سمجھ کر ہلاک کر دیا تھا۔ یہ دونوں ساتھی الگ الگ ہو کر کیمپ سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر سنتریوں نے انہیں دیکھ لیا۔ یہ دونوں تعاقب سے بچنے کی کوشش میں اکٹھے ہو گئے۔ سفید داڑھی والے نے اسے سنتری سمجھا اور نہایت عجلت میں اسے خنجر سے مار ڈالا۔ لاش کی تلاشی لی گئی، ان کے کپڑوں کے اندر سے خنجر برآمد ہوا۔ ان کے اونٹ پر جو سامان تھا وہ کھول کر دیکھا گیا تو کوئی سامان نہیں تھا، بوریوں میں گھاس پھونس بھر کر سامان کا دھوکہ دیا گیا تھا۔ اس آدمی کو ایک نائب سالار کے خیمے میں لے گئے۔ نائب سالار جاگ اٹھا، اس نے اس آدمی سے بہت کچھ پوچھا لیکن اس نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ اس کی سفید داڑھی جو اس کے چہرے سے اتری تھی نائب سالار کو دکھائی گئی، اس کے متعلق بھی اس نے خاموشی اختیار کی، مگر یہ ایسے ثبوت تھے جنہیں وہ جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ اس سے کہا گیا کہ وہ تسلیم کر لے کہ وہ سلطان ایوبی کا جاسوس ہے اور اس کا ساتھی بھی جاسوس تھا۔ اس نے یہ الزام تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سے مارا پیٹا گیا، بہت پریشان کیا گیا، لیکن اس نے اعتراف نہ کیا کہ وہ جاسوس ہے۔ رات گزر گئی، صبح اسے مظفر الدین کے سامنے لے جایا گیا اور اسے رات کا واقعہ سنایا گیا۔ اس کی مصنوعی داڑھی اور اس کے اونٹ کا سامان بھی مظفر الدین کے آگے رکھا گیا۔ علی بن سفیان کے شاگرد ہو یا حسن بن عبداللہ کے؟ مظفر الدین نے اس سے پوچھا۔ علی بن سفیان سلطان ایوبی کی ملٹری انٹیلیجنس کا سربراہ اور حسن بن عبداللہ اس کا نائب تھا۔ میں ان دونوں میں سے کسی کو نہیں جانتا، ملزم نے جواب دیا۔ میں جانتا ہوں ان دونوں کو، مظفر الدین نے کہا۔ میں سلطان ایوبی کا شاگرد ہوں، استاد اپنے شاگرد کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میرا آپ کے ساتھ اور سلطان ایوبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ملزم نے جواب دیا۔ سنو میرے بدقسمت دوست، مظفر الدین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں تمہارے ساتھ بحث نہیں کروں گا،
میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ تم نالائق اور نکمے ہو۔ تم نے اپنا فرض خوش اسلوبی سے ادا کیا ہے، پکڑا جانا کوئی عیب نہیں۔ تمہاری بدقسمتی کہ تمہارا ساتھی تمہارے ہی ہاتھوں مارا گیا ہے۔ مجھے صرف یہ بتا دو کہ تمہارا کوئی ساتھی یہاں سے ہو گیا ہے اور وہ ایوبی کو اطلاع دے چکا ہے کہ اس جگہ فوج ہے، اور یہ بتا دو کہ اس وقت تمہاری فوج کی تربیت کیا ہے اور دستے کہاں کہاں ہیں۔ ان سوالوں کا جواب دو اور میں تمہارے ساتھ قرآن کے نام پر وعدہ کرتا ہوں کہ جنگ ختم ہوتے ہی تمہیں رہا کر دوں گا۔ اس وقت تک پوری عزت سے تمہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ مجھے آپ کی قسم پر اعتبار نہیں، ملزم نے کہا، کیونکہ آپ قرآن سے منحرف ہو چکے ہیں۔ کیا میں مسلمان نہیں؟ مظفر الدین نے تحمل سے کہا۔ آپ یقیناً مسلمان ہیں، ملزم نے جواب دیا، لیکن آپ قرآن کے نہیں صلیب کے وفادار ہیں۔ میں اپنی توہین اس شرط پر برداشت کر لوں گا کہ میں نے جو پوچھا ہے مجھے وہ بتا دو۔ مظفر الدین نے کہا، تمہاری جان میرے ہاتھ میں ہے، آپ خدا کے ہاتھ سے میری جان نہیں چھین سکتے۔ ملزم نے کہا، آپ ہماری فوج میں رہ چکے ہیں، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہماری فوج کا ہر سپاہی اپنی جان خدا کے سپرد کر چکا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ میں اپنی فوج کا جاسوس ہوں اور میرا ساتھی بھی جاسوس تھا۔ میں آپ کے کسی اور سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ میں زندہ ہوں، میری کھال اتارنی شروع کر دیں، میرے منہ سے اپنے سوالوں کا جواب نہیں سن سکو گے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ شکست آپ کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ اس کے ٹخنوں میں رسی ڈالو اور اس درخت کے ساتھ الٹا لٹکا دو۔ مظفر الدین نے ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے حکم دیا اور اپنے خیمے میں چلا گیا۔ وہ دونوں ابھی تک نہیں آئے، حسن بن عبداللہ سلطان ایوبی سے کہہ رہا تھا۔ ان کے پکڑے جانے کا تو کوئی خطرہ نہیں تھا، ہمارے جاسوسوں کو یہاں پکڑنے والا کون ہے؟ انہیں بہت دور بھی نہیں جانا تھا، ہو سکتا ہے وہ پکڑے گئے ہوں۔ سلطان ایوبی نے کہا، وہ جو صبح کے گئے ہوئے شام کے بعد تک نہیں آئے وہ پکڑے گئے ہوں گے۔ ان کا نہ آنا ظاہر کرتا ہے کہ یہاں پکڑنے والے موجود ہیں۔ آج رات کچھ آدمی اور بھیج دو اور ذرا دور کے علاقے کی دیکھ بھال کراؤ۔ وہ انہی دونوں جاسوسی کے متعلق بات کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی نے ہمیشہ اپنے جاسوسی کے نظام پر بھروسہ کیا اور دشمن کو اسی نظام کی رہنمائی میں ناکو چنے چبوائے تھے، مگر اب اس کا یہ نظام اس کے لیے بیکار ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا مد مقابل اس کا شاگرد مظفر الدین تھا۔ گزشتہ رات سلطان ایوبی کے ایک جاسوس کی لاش ترکمان سے کچھ دور ویرانے میں پڑی ملی تھی، اس کے پہلو میں تیر اترا ہوا تھا۔ مظفر الدین نے اپنے نائب سالاروں سے کہا تھا، اگر تم صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں کے خلاف اقدام کر سکو تو وہ اندھا اور بہرا ہو جائے گا، پھر تم اس شکست دینے کی سوچ سکتے ہو۔ اب سلطان ایوبی کے دو اور جاسوس لاپتہ ہو گئے تھے۔ سلطان ایوبی ان دونوں واقعات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے حکم پر حسن بن عبداللہ نے چھاپہ مار جاسوس روانہ کر دیے۔ صبح کی اذان کی پہلی اللہ اکبر گونجی تو سلطان ایوبی کی آنکھ کھلی۔ وہ خیمے سے باہر نکلا تو اس کے خادم نے مشعل جلا کر اس کے خیمے کے آگے رکھ دی۔ ادھر سے ایک گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا آیا۔ سلطان ایوبی کے سامنے رک کر وہ گھوڑے سے اترا اور کہا، سلطان کا اقبال بلند ہو، اپنے دائیں پہلو کے علاقے کے سامنے کسی فوج کی حرکت سنی گئی ہے۔ دیکھ بھال کے لیے دو آدمی گئے تھے، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ فوج آ رہی ہے۔ سلطان ایوبی نے مرکزی کمان کے سالاروں کے نام لے کر کہا کہ انہیں فوراً بلاؤ۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور تیمم کیا۔ اس کے پاس وضو کے لیے وقت نہیں تھا۔ وہیں قبلہ رو ہو کر اس نے مصلی بچھائے بغیر نماز پڑھی، مختصر الفاظ میں دعا مانگی اور اپنا گھوڑا منگوایا۔ یہ مظفر الدین کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں سے کہا، یہ صلیبی نہیں ہو سکتے، ان کے آنے کی سمت نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ اطلاع صحیح ہے کہ دشمن ہمارے دائیں پہلو کے دستوں کے سامنے اور دائیں سے آ رہا ہے تو خیال رکھنا یہ دو طرفہ حملہ ہوگا۔ اپنے کسی دستے کو پیچھے نہ ہٹنے دینا۔ پیچھے 1500 قبروں کے گڑھے ہیں، تمام لاشوں کو ابھی دفن نہیں کیا گیا، یہ گڑھے ہمارے سواروں کی قبریں بن جائیں گے۔ سلطان ایوبی گھوڑے پر سوار ہوا
اس کے محافظ دستے کے 12 محافظ اس کے پیچھے چل پڑے۔ وہ سوار تھے، اس نے آدھی درجن تیز رفتار سوار قاصد بھی ساتھ لے لیے تھے اور ساتھ 2 سالار بھی۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور ایک ایسی چٹان پر جا چڑھا جہاں سے وہ اپنے دائیں بازو کے سامنے کا علاقہ اور اپنے دستوں کو دیکھ سکتا تھا۔ صبح کا دھند لکا چھٹنے لگا تھا۔ وہ چٹان سے اترا اور دائیں بازو کے دستوں کے کمانداروں کو بلا کر حکم دیا کہ سواروں کو گھوڑوں پر سوار کر دو اور پیادہ دستوں کے تیر اندازوں کو سامنے والے علاقے کے کھڈوں میں اور بلندیوں کے پیچھے مورچہ بند ہونے کو دوڑا دو۔ اب سے دائیں پہلو کے دستوں کی اعلیٰ کمان میرے پاس ہوگی۔ اس نے کمانداروں اور نائب سالاروں سے کہا، اپنے قاصد اپنے ساتھ رکھ لو اور میرے ساتھ رابطہ رکھو۔ سلطان ایوبی کی ٹریننگ میں نقل و حرکت کی برق رفتاری پر زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ کسی چال کے حکم کی تعمیل حیران کن رفتار سے ہوتی تھی۔ مظفر الدین کی فوج ابھی اتنی قریب نہیں آئی تھی کہ سلطان ایوبی کے دستوں کی حرکات دیکھ سکتی۔ داستان ایمان فروشوں کی اگلی قسط آپ لوگ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید حقیقی اور تاریخی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔